السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہومیوپیتھی کی ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری ہے اور آج جس دوا کے بارے میں بات کروں گا اس کا نام ہے ایتھوزا۔ ایتھوزا دوائی بچوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ عموماً پرانے وقتوں میں جب بچوں کو ہیضہ ہو جاتا تھا اس کے لیے کوئی دوائی موجود نہیں ہوتی تھی اور عموماً بچے جو ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد کمزوری سے دم توڑ دیتے تھے۔ ایتھوزا دوائی بچوں کے دانتوں کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ عموماً گرم موسم کے اندر جب گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے تب اس کی تکالیف جو ہیں وہ بڑھتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایتھوزا دوائی کے اندر بچوں کی تکالیف کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب چھوٹا بچہ کو اس کی ماں جو دودھ پلاتی ہے اور بار بار اس کو دودھ دے جس کی وجہ سے اس کا نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے اور بچہ کچھ دیر کے بعد بھوک سے چلائے گا، ماں یہ سمجھتی ہے کہ شاید اس کو بھوک لگی ہے تو وہ اس کو دوبارہ دودھ پلا دیتی ہے چھوٹے بچے کو۔ اس طرح سے بار بار دینے سے اس کا جو ڈائجسشن کا نظام ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور بچہ جو ہے کچھ دیر کے بعد الٹی کر دیتا ہے۔ الٹی اس طرح کی کرے گا کہ پھٹا ہوا دودھ اور گاڑھا سا مواد جس طرح نکلتا ہے۔ عموماً جب بچے الٹی کرتے ہیں تو اس نے دیکھا ہوگا کہ جو دودھ ہوتا ہے وہ دہی کی طرح کا ہوتا ہے، اس طرح کی الٹی کرتا ہے۔ اس کی چہرے میں پلاہٹ آنی شروع ہو جاتی ہے اور جب بھی اس کو ماں دودھ پلاتی ہے تو وہ الٹی کی شکل میں اس کو نکال دیتا ہے اور ہضم نہیں کر سکتا۔ آنکھیں اندر کو دھس جاتی ہیں، ہونٹ اور ناک پہ پلاہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ شام ہوتے ہی بچوں کو اکثر ڈائسنٹری کی شکایت ہوتی ہے، لوز موشنز لگ جاتے ہیں، پانی کی بہت شدید کمی ہو جاتی ہے جسم کے اندر، لیکن پیشنٹ جو ہے اس کو پیاس نہیں لگتی اور جب اس کو ایک دفعہ الٹی ہوتی ہے تو اس کے اندر اس کی اتنی زیادہ انرجی ضائع ہو جاتی ہے۔ عام طور پر تو یہ ہے کہ جب کبھی کسی کو الٹی کی شکایت ہو یا ہیضہ ہو تو کافی زیادہ الٹیاں آنے کے بعد اس کو کمزوری کی ہوتی ہے، لیکن اس ایتھوزا کے اندر جب الٹی آتی ہے ایک دفعہ تو اس کی اتنی زیادہ طاقت ضائع ہو جاتی ہے کہ پیشنٹ 2 یا 3 دن کے اندر اگر اس کا علاج نہ کیا جائے، اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو وہ دم توڑ سکتا ہے۔ اتنی زیادہ جسم کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور ایسا چند الٹیوں کے بعد ہی ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ نیند آتی ہے، اس کی نیند کمزوری سے اور تھکن سے آئے گی۔ پیشنٹ اتنا زیادہ کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ غنودگی سی اس پر چھا جاتی ہے۔ اگر اس حالت میں ایتھوزا کی 200 طاقت میں 1 ڈوز دے دی جائے تو وہ کافی کرامت ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میں ایپیلیپٹک اسپیزم بھی پایا جاتا ہے، جس کے اندر آنکھوں کی پتلیاں ایک جگہ پر ٹھہر جاتی ہیں، آنکھوں کی ڈائریکشن، ان کا رخ جو ہے وہ نیچے کی جانب ہو جاتا ہے، پیشنٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف دیکھتا ہے، اس کی جبڑا جو ہے وہ لاک ہو جائے گا، موو نہیں کر سکتا اور چہرے سے پلاہٹ آ جاتی ہے اور منہ سے سفید جھاگ جو ہے وہ نکلتی ہے۔ یہ اس کی اسپازموٹک یا ایپیلیپٹک جو ہے وہ سمٹمز ہیں۔ اس میں کے اندر بھی اس کے بعد اسپیزم کے بعد ویکنس آ جاتی ہے، نیند بہت زیادہ آتی ہے کمزوری کی وجہ سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کس وقت اچھا محسوس کرتا ہے۔ جب کبھی بھی وہ کھلی ہوا میں جائے، دوسروں سے بات کرے تو وہ اس کو اچھا محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ اگر کوئی اس سے غصہ کرے یا اس کو بھڑکائے تو اس کی تکالیف جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جو کام بھی وہ کرتا ہے اس کے اندر جب بھی وہ پرفارم کرنے لگتا ہے تو بہت زیادہ بے چین ہو جاتا ہے اور امتحان سے پہلے خاص طور پر دیکھا گیا کہ ایسے طالب علم جو کہ پڑھتے رہتے ہیں لیکن جو ہی امتحان دینے کے لیے وہ جاتے ہیں تو ان کا دماغ بالکل ایمٹی ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا، ایسا ہے کہ ان کو کچھ بھی چیز یاد نہیں رہتی،
ان کے لیے ایتھوزا جو ہے وہ بہت اچھی دوا ہے۔ جب بھی وہ کنسنٹریٹ کرنے لگتے ہیں، ذہن پہ زور ڈالتے ہیں، تو ان کو تمام باتیں جو ہیں وہ بھول جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دماغ جو ہے وہ بالکل ہی خالی ہو گیا ہے۔ اس کی ڈیلیوژنس میں پیشنٹ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں جہاں پر وہ بیٹھا ہے صوفے پہ، کرسی پہ، وہاں پر نیچے سے کوئی چیز رینگتی ہوئی محسوس ہوگی، جیسے کہ ایک کونے سے دوسرے کونے میں کوئی جانور رینگتا ہوا جا رہا ہے، ویسا اس کو ڈیلیوژنس ہوتی ہیں۔ صبح 3 سے 4 بجے کے درمیان یا شام کو اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ جب بچے دانت نکالتے ہیں تب ان کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اور گرمی سے اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اور جسم جو ہے وہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے۔ تو یہ تھی ایتھوزا دوائی کے بارے میں کچھ مختصر سی تفصیل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ، اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو کے اندر ایک نئی دوائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔